السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی راہ میں نکلنے والے صحابہ اکرام اور مہاجرین کی فضیلت۔ دین کی راہ میں جو صحابہ اکرام نکلے ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان کو جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، کیونکہ وہ دین کی راہ میں انہوں نے بہت سی تکالیف کو جھیلا، اور جب وہ صحابہ ایمان لے کر آئے تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور وہ ایسے نکالے گئے کہ اپنے ساتھ کچھ بھی سرمایہ باقی نہ تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ کاہل لوگ ہیں، اور جو دوسرے لوگ دیتے ہیں ان کو وہ بس کھا پی لیتے ہیں، لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا، اور یہ لوگ سارا وقت دین کی تبلیغ کرتے اور مشکلات کو جھیلتے۔ ان میں سے کچھ فوجی تربیت حاصل کرتے تھے اور مختلف دستوں کی شکل میں بھیجے جاتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو تبلیغ کے کام کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور جب دین کے حوالے سے ان پر بہت زیادہ بھاری ذمہ داریاں تھیں تو وہ کیسے اپنے لیے تجارت کا کام کرتے، اور یہ تمام جماعت جو ہے وہ شدید تنگی کی آزمائش سے گزر رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی کہ جب نماز پڑھاتے تو صحابہ صفا بھوک اور فاقے کی وجہ سے نماز میں گر پڑتے تھے، یہاں تک کہ دیہات سے آنے والے عرب لوگ جو ان کے حال سے ناواقف ہوتے خیال کرتے کہ یہ لوگ دیوانے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اے اصحاب صفا، تمہاری ان قربانیوں کا جو انعام آخرت میں تمہیں ملنے والا ہے، اگر اس دنیا میں تم جان لیتے تو مزید فکر و فاقہ کی تمنا کرتے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن ایمان کی کس قدر مضبوطی تھی، کس قدر اخلاص تھا کہ دین کے لیے کچھ کیا جائے، دین سیکھا جائے، سکھایا جائے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ لوگ ساتھی بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین کی تبلیغ کس طرح مل کے کی ان لوگوں نے۔ اور آج ہمارا کیا عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز عطا فرمائے ہیں، ہمارے پاس مدرسے ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں جانے کے لیے، لیکن ہم کس طرح دین کی تبلیغ سے پیچھے ہوتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے پیچھے ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں تربیت تو دلاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میرا بچہ یا بچی کتنے حد تک قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ اور جب ہمیں دین سیکھنے کے لیے بلایا جائے تو ہمارے پاس کس قدر عذر و بہانے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں حدیث کو جاننا، قرآن کی ترجمہ و تفسیر کو جاننا، لیکن یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے میلوں سفر طے کر کے پہنچتے تھے، کس قدر دشوار گزار راستوں سے، مشکل راستوں سے تکلیف کو جھیلتے ہوئے وہ پہنچتے تھے، لیکن کس قدر جذبہ تھا ان میں۔ اور آج ہم کیا بہانے بناتے ہیں کہ سردی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گھر میں کام بہت ہے، لہٰذا میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے دین کو سیکھنے کے لیے، اپنی تجوید کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے پاس تو وقت ہی درکار نہیں ہے۔ اسی طرح مہاجرین کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے اور انہوں نے ہجرت کر کے قربانی دی، اس لیے اسلام کی تاریخ میں ان کا مقام بہت بلند ہے، اور ان میں سے جس نے جتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، جیسی وفاکاری کا مظاہرہ کیا ہے، اسی لحاظ سے اس کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد میں کچھ غریب مہاجرین بھی بیٹھے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے اور ان غریب مہاجرین کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے، تو میں بھی وہاں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا، فقراء مہاجرین کو خوش ہو جانا چاہیے، ان کے چہروں کی مسرت جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، یہ لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ان غریب مہاجرین کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے اور میرے دل میں یہ تمنا ابھری کہ کاش میں بھی انہی فقراء مہاجرین میں سے ہوتا۔ اب دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فقیر مہاجرین کو بشارت دی تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہیں جہنم کا ڈر تھا، جنت کی تمنا تھی اور مسلسل امتحانات نے ان کو جنت کی طلب دی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان مہاجرین کی طرح، صحابہ صفا کی طرح ہم بھی قربانیاں دیں اور ایسا ہی جذبہ ہم میں ہو کہ ہم دین کے لیے کچھ کر سکیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف لا سکیں۔ کوئی نیکی کا کام اس طرح کا ہم کریں جس سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی مہاجرین میں کر دے، اصحاب صفا میں کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔